سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما علی حجت اللہ البالغہ امام زماننا عجل اللہ فرجہ الشریف واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اوصیکم ونفسی عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنی ذات اور نفس کو اور اس کے بعد آپ نماز گزاران محترم کی خدمت میں تقوی الہی جو ہماری ہی اصلاح، ہماری حفاظت، ہماری سربلندی، ہماری عظمت کا سفر طے کرنے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر کا دوسرا نام ہے۔ وہ چونکہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو اپنا بھی سکتے ہیں اور اس سے روبردانی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم مان کر ائمہ طاہرین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس باتقوی زندگی کو اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں، باتقوی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہوں، تقوی کے ساتھ ہر وقت مربوط رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تقوی ہماری حفاظت کرتا ہے اور طغیان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت سارے دانشمند ہیں، قرآن و حدیث میں تو یہ مطلب ہے ہی صحیح۔ میں نے آج صبح ایک دانشمند کا ایک قول پڑھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی یہ ہے کہ یہ آیا ممکن ہے عقلاً کہ انسان نہ مرے؟ وہ اسپرچول نہیں ہے آدمی، وہ سائنسدان ہے۔ اس نے اپنے سائنسدانوں کے لیے یہ سوال کتاب لکھی ہے باقاعدہ، پھر یعنی کمپلیٹ بک ہے اس میں کہ سب سے زیادہ انسان کا جو مہم ہے وہ مائنڈ ہے، دماغ ہے۔ یہ کیسے اس کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ممکن ہے، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کا ہارٹ ایسے ہی بندہ مرتا ہے نا، کبھی ہارٹ اس کا مسئلہ، کبھی برین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ہر عضو کا اس نے باقاعدہ وہ پروسیجر لکھا ہے کہ اگر اس طرح انسان ان کی حفاظت کرے تو کوئی جو انسان کی ماورا طاقت ہے وہ موت دے دے تو یہ نہیں مریں گے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس نے باقاعدہ اپنے سائنس کے مطابق وہ لکھی ہیں تدبیریں کہ اس کے لیے جو اس میں بہت عمدہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بقول انسان نے جو ترقی کی ہے ابھی تک، جس کے ہم بہت دل دادہ ہیں،
اور جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اس نے کہا یہ انسان نے اپنے باہر ترقی کی ہے، انسان نے ترقی نہیں کی، وسائل نے ترقی کی ہے۔ وہ وسائل جن کا اللہ نے وعدہ قرآن مجید میں کیا کہ یہ تو وسائل میں نے پہلے تیری پیدائش سے پہلے فرشتوں تک، زمین آسمان پہلے بن گئے تھے، اور مسخر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذلول، فمشو، ذلول کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے سورہ ملک میں۔ ذلول کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے جو سرکش ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات اللہ کے لیے، انسان کے لیے بنا کر سرکش نہیں بنائی، رام ہے اس کے سامنے، جدھر جاتا ہے وہ جھکتی گئی ہے۔ چاند کا سفر کیا ہے، زمینوں پر کمان ڈالے ہیں، آسمانوں پر کمان ڈالے ہیں۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے پہلے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، یہ تو پہلے مسخر تھے جن کو تم آج اکڑ کے کہہ رہے ہو کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم نے پلاسٹک سے یہ بنا لیا ہے، ہم نے جو زمینی انرجی ہے اس سے، ایٹمی جو انرجی ہے اس سے یہ بنا لی ہے۔ یہ تو بنائے گئے تمہارے لیے، یہ تو ایسے ہے کہ بچے کے ارد گرد اس کے کھانے پینے کی چیز رکھی ہوئی، وہ اٹھا کے جا کے کھا لے تو وہ کہ میرا بڑا کمال ہے، یہ تو باپ نے رکھی ہیں۔ معصومین نے بھی یہ کہا، اس نے کہا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ انسان نے کتنی ترقی کی ہے۔ وہ ساری تدابیر لکھ کے بدنی اپنی سائنسی گفتگو کر کے کہ اس طرح بچایا جا سکتا ہے، ذہن کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے، ہارٹ کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے، معدہ کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ لکھ کے اس نے کہا کیا ترقی آپ نے کی؟ آپ نے سائنس، میڈیکل سائنس میں ترقی کی کہ ہم موت سے بچ جائیں یا ہماری عمریں زیادہ ہو جائیں۔ باقاعدہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا عمریں زیادہ نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا جن کے پاس یہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، آپ نے وہ بزرگ آپ نے بہت سارے دیکھے ہیں جو 100 سال تک جیتے تھے، عموماً 80، 95، 90۔ اب لاہور کی جو لاہور پاکستان کا جو ترقی یافتہ شہر ہے، کبھی ہوا کرتا تھا اور ہے، دیکھیں اس میں ایک تو حادثات کے ساتھ جو موتیں واقع ہوتی ہیں، جو ہاسپٹل میں ہیں پڑے ہیں، اور موت کے خداوند عالم سب مریضوں کو شفا دے، بہت کم ہو گئی ہے اس عمر پہلے سے۔ بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہیں مغرب والے، جن میں کبھی کبھی ان کو اسی نے کہا ہے کہ جاپان میں ایک جزیرہ ہے جہاں کی ابھی اسی دوسرے جاپانیوں کی نسبت بھی وہاں ان لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی صحت لوگ رش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ایسے، مطلب ان کے اگر ٹیسٹ کیے جائیں تو دوسروں کے ساتھ اگر ان کو کیا جائے تو ان کی بود و باش، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھاتے جو ہیں وہ یہ ترقی یافتہ غذائیں نہیں کھاتے۔ ترقی جو انسان نے کی ہے، فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے وہ جاپانی۔ وہ ایک چھوٹا سا منطقہ ہے، ان کی اپنی ایک ہے راہ و رسم ہے زندگی کی، خیموں میں یا کچے گھروں میں رہتے ہیں۔ کچن میں بہت کم، ان کا بہت کم، ایسے بہت بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو گلے سے نیچے گزارنے کے لیے تھوڑی سی کچن کی مدد وہ لیتے ہیں، باقی
اللہ کی زمین سے اگی ہوئی چیزیں، یہ وہ اسی نے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے جس طرح زمین سے چیزیں انسان کے لیے نکالی ہیں، اگر اس میں زیادہ تبدیلی نہ کرے تو یہ زیادہ جس طرح ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں زیادہ تر، میں یہ میری نہ گفتگو موضوع ہے نہ کرنا چاہتا تھا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ انسان روح کو چھوڑیں بدنی حوالے سے کتنے دکھوں میں مبتلا ہے اس ترقی کے دور میں، مریضوں کی کتنی، پھر وہ وقت کم ہوتا ہے۔ ایک علاقہ ادھر شور کوٹ میں ہے، ہم گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، میں گیا ہوا تھا، تو وہاں سردار ہوتے ہیں، سیال ہیں اور ایک دو اور بڑی قوم میں جو ہم کہتے ہیں، تو صبح بیٹھے تھے، تو وہ ادھر مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں سردار صاحب جو ہیں وہ قضاء الہی سے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اسی قوم کا ایک سیال بیٹھا تھا، وہ ذاکر بھی تھا، مرحوم ہو گیا، عارف نام تھا اس کا، اور وہ ادھر وہ اعلان ہوا، اور اس نے نا اس کو بہت زیادہ ہنسی آ گئی۔ اب میں بھی بیٹھا تھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو اس کو خود برا بھی لگ رہا تھا کہ وفات کا اعلان ہوا ہے، تو میں ہنسی نہیں روک پا رہا، تو نیچے منہ کر کے، وہ سردیاں تھیں، منہ کپڑے میں ڈال کر، تو بالآخر پتہ چل گیا اس کی، تو شرمندہ بھی ہوا، اس نے معذرت بھی کی مجھ سے، بھئی قبلہ میں جو ہے معذرت چاہتا ہوں، اس طرح جنہیں آپ کو برا لگا ہوگا کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور میں اصل آپ کو نہیں پتہ، جس لیے مجھے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے اور جس سے مجھے ہنسی آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سامنے یہ جھگیاں تھیں، یہ جو ہوتے نہیں خانہ بدوش لوگ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے ہیں، ادھر سے گھر لاد لیتے ہیں گدھا گاڑی پر، اور پھر دن کو یہاں ہوتے ہیں، رات کو وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کے بھی آس پاس دیکھے ہوں گے۔ وہ دو تین جوان نا وہاں کبوتر اڑا رہے تھے اور پکڑ رہے تھے، اور وہ اس نے کہا مجھے جو چیز ہنسا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو لاکھ پتی اور کروڑ پتی یعنی ہے نا، ہماری یہاں دو سردار قومیں ہیں جن کے زیادہ مربع ہیں، ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو ایک سردار صاحب کا اعلان سنتے ہیں کہ وہ کوئی 60 سال کی ایج میں، کوئی 50 سال کی ایج میں، کوئی 40 سال کی ایج میں ایک سردار، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کا برین ہیمریج ہو گیا، کسی کا وہ ہو گیا۔ اس نے کہا شاہ جی یہ سامنے جھگیاں ہیں نا، یہ یہاں 10-20 سال سے بیٹھے ہیں، یہ لوگ ایک بندہ ان کا نہیں مرا ان سالوں میں، سردار ہر روز مرتے ہیں، بوڑھے ان کی بوڑھیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، صبح سردی میں گرمی میں ایسے چل رہی ہوتی ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خود یہ بے تقوائی ہے ہماری، فاسٹ فوڈ بے تقوی غذا ہے، جو منرل اور یعنی اصلی حالت میں غذائیں ہیں، یہ با تقوی غذا ہے، با تقوی رہائشیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے جو مکان بن رہے ہیں اس میں شاید مٹی کا ایک ڈھیلا بھی نہ ہو، سارا لوہا ہے، اور یہ پوچھے سائنسدانوں سے کہ یہ اس سے باقاعدہ آپ کے بدن میں وہ اس کی ریز ہیں جو آپ کو پڑتی ہے، اور کینسر کا اور ان امراض کا، یہ جو لوہے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کر میں جو عرض کرنا تھا تقویٰ کی گفتگو، وہ ہے یہ کہ انسان نے کتنی ترقی کی ہے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ یہ دکھ اپنی جگہ پر ہیں، بدنی حوالے سے انسان بے تقوائی کی وجہ سے اپنی صحت
کھو بیٹھے، اور جو دکھ ہیں جو ایموشنل زندگی ہے انسان کی، بدن انسان کا کٹا ہوا ہو اور اندر سے انسان خوش ہو. اب ایسے بندے دیکھیں، ایسے آپ کو مناظر مل سکتے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے رات کا، لیکن اندر سے بہت ایموشنلی بہت سکون ہے اس کے اندر، ایک آرام کی کیفیت ہے اس کے اندر. نہ کہیں ملے تو آپ کا عرض کیا کہ کربلا والے جو ہیں سنی شیعہ کربلائی، یہ روایت یہ عام اہل سنت نے بھی لکھی ہے اپنی تاریخ کی کتابوں میں کہ قاتل نے نقل کیا ہے کہ جس نے اتنی لاشیں اٹھائی تھیں، اللہ آپ کو کسی عزیز کا کوئی دکھ اور داغ اور مفارقت نہ، جو اپنی داڑھی پر علی اکبر اور علی اصغر کا خون لگا کے بیٹھا تھا، جس کے بدن سے خون نکل گیا تھا پیاسے کا، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تھی؟ اس نے کہا جتنا اس کے چہرے پہ سکون میں نے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا. یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لوگوں کو جا کے بتایا ہے کہ جو اطمینان میں نے اس نفس مطمئنہ کے چہرے پر دیکھا ہے اس حالت میں جب بیٹی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اور اسے سلا کر آ گیا، اس وقت کی کیفیت. یہ سکون تو کربلا والوں کے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ اطمینان تو ہمیں اس کا راہ بتانا چاہیے تھا لوگوں کو جن کے پاس اطمینان نہیں ہے اس گئے گزرے دور میں. کدھر سے آتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میں ایک آیت پہلے بھی پڑھی ہے اور یہ آیت جا کے آپ دیکھ لیں، 29واں پارہ ہے سورہ طلاق، اس کی آیت نمبر 2 ہے. غور سے جا کے دیکھیے گا، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا آیت کہنا کیا چاہتی ہے. پہلی آیت کے بعد ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی کی بات ہو رہی تھی نا. بتائیں تقوی کیا کرتا ہے، تقوی کس لیے ہے؟ قرآن مجید تقوی کا ایک منزل آپ کو بتا رہا ہے کہ کس لیے چاہیے. ہر جمعہ آپ تقوی کا ایک شارٹ کورس کر کے آئیں، سن کے چلے جانا یا باہر کھڑے ہو کے نماز 2 رکعت آخری پڑھ کے دعا سے پہلے بھاگ جانا اس لیے نہیں ہے. جمعہ آپ کو عرض کیا کہ احکام بھی ان کو بتائے جاتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان کو جنہوں نے نہیں. جمعہ اس خطبہ کے لیے واجب ہے، اس خطبہ کے لیے اس کو سنیں غور سے اور ہفتے میں اس پر عمل کریں. اور وہ جمعہ نہیں ہے جس کے خطبے سے کوئی ایسا پیغام نہ ملے جو آپ یہاں سے مسجد سے نکلیں اور آپ کے کام آئے، وہ کوئی اور چیز ہے. مجلس اپنی جگہ پر مقدس چیز ہے، فضائل مصائب وہ ان کی جگہ اپنی جگہ عظمت ہے، لیکن خطبہ جمعہ قرآن مجید اور اہل بیت کے جو ہماری اس زندگی میں دکھوں کی دوا اور دردوں کی شفا ہے، اس بات کا نام تقوی ہے. اب دیکھیے اللہ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، جو با تقوی زندگی اختیار کرے گا، جو لباس تقوی کو اپنے زیب تن کرے گا، کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا. جہاں تھوڑی سی ہے جو میں نے عرض کیا کہ مل جل کے نہ سمجھنا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن.
ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ اس کے لیے بند گلی سے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، بند زندان سے جہاں اس کو کوئی وسیلہ، کوئی مددگار، کوئی سورس نہیں اس کو نظر آ رہا، بالکل گھرا ہوا انسان چاروں طرف سے ہر لحاظ سے۔ یہ تقویٰ آپ کو وہاں چاہیے، اس تقویٰ کا وہاں آپ کو پریکٹیکل اگر کرنا ہے، اور یہ آپ کے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں آپ نے یہ پریکٹیکل کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو یعنی اپنے اندر دیکھیں، میں یتق اللہ یجعل لہ مخرج، یہ کہاں اس کا یعنی بنتا معنی کہاں ہے کہ راہ نکالے گا اللہ۔ کئی دفعہ ایسا انسان زندگی میں آتے آتے ایسے بند گلی میں آتا ہے کہ آزما لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ جن کو میں مددگار سمجھتا تھا وہ میری بھول تھی، وہ میرا اشتباہ تھا، جو میں نے شریک بنائے ہوئے تھے اللہ کے، انہوں نے اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا نا، میں مشرک اور مواحد۔ اب جب کوئی کٹھن وقت آ جائے زندگی میں، کئی آئے ہیں، یاد کریں ان کو، فوراً آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ اگر آتا ہے کہ اب اس کو فون کروں، اب تو وہ اس افسر کے ساتھ، اس بڑے کے ساتھ، اس پیسے والے کے ساتھ سمجھ لیں مشرک ہیں، توبہ کریں، ابھی اپنے آپ کو پاک کریں۔ بی بی کے ایام ہیں، بی بی نے فرمایا جعل الایمان تنزیہا لکم من الشرک، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو کہا کہ تمہارے اندر شرک ہے، تم مشرک ہو، مومن کہلانے والوں۔ اگر مسلمانوں کے لباس میں مشرک نہ ہوتے تو سارا زخمی ہو کے دنیا سے جاتی۔ اپنے دکھوں کا نہیں مداوع کرنے آئی تھی، ان کو جو پٹڑی سے اتر رہے تھے، جو اپنے اسلام کا برا سودا کر رہے تھے، جو اتارا اسلام وہاں پٹڑی سے، سقیفہ سے، ابھی تک نہیں پٹڑی پہ آیا، وہ بتانا چاہتی تھی بی بی۔ تنزیہا لکم، نہ یہ شرک مال پلید ہو جائے پاک ہو جاتا ہے، جسم پلید ہو جائے پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ اپنے اموال سے صدقہ نکالو، اموال پاک کرنے کے لیے نہیں، تو طاہرکم، تم اندر سے نجس ہو، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ڈر جاتے ہو، تم نجس ہو، اندر کوئی نجاست ہے تمہاری۔ اگر پاک ہوتے، گناہوں پر، عیاشیوں پر لگتے وقت آپ کے ہاتھ نہیں کانپتے۔ جب کسی بے کس کو، بے بس کو دیکھتے ہو تو ترس بھی آتا ہے، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ تم اندر سے نجس ہو، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ یہ توضیح المسائل میں یہ باب ہونا چاہیے کہ ہاتھ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے، کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ بی بی خطبے میں بتا رہی ہے کہ تمہارا ضمیر نجس ہو جائے، تمہارا دل نجس ہو جائے، تمہاری انسانیت نجس ہو جائے۔ اس کو یہ کشتی جو پہلو شکست ہے وہ پاک کر سکتی ہے اگر اس کے سوار بنو تو، جو دربار میں آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں کون سی تطہیر کی ضرورت ہے۔ عرض کیا کہ یجعل لہ مخرج کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر انسان پہنچتا ہے زندگی میں کہ کوئی کسی طرف سے کوئی مدد
امید ختم ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکل ہے، میں یہ پچھلے 4-5 راتوں سے ایک مریض، خدا صاحب مریضوں کو شفا دے، دعا فرمائیے گا، کہتے ہیں جب جو بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے اس مرض کو وہ کہہ دے کہ جاؤ، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کو پکارنا چاہیے، کون۔ یا مالی طور پر اس سے اور آسان مال، کئی دفعہ ایسے مالی بحران آدمی کی زندگی میں آتا ہے، خصوصاً جس نے بھیک نہیں مانگنی۔ بھیک مانگنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس نے نہیں مانگنا، جس نے نہیں بتانا کسی کو کہ میرے بچے میری طرف دیکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں ان نظروں سے کہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور میرا سر جھک جاتا ہے اس کے سامنے۔ ایسی کیفیت میں دوست منہ پھیر لیتے ہیں، بڑے بڑے عزیز فون نہیں اٹھاتے۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ایک استاد ہیں ایران کے، خطیب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس آیت کا معنی صحیح طور پر وہاں معلوم ہوگا کہ اب آپ جب آس پاس دیکھتے ہیں کہ میں کیا کروں، تو ایک غلط راستہ ہے جو آپ کو پتہ ہے، آپ کے ضمیر کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہاں آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس راستے سے میں اس مشکل کا حل کر سکتا ہوں۔ پھر سمجھے وقت کم ہے، کہیں پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں مل رہے، سب کو آزما لی ہے، کوئی سورس نہیں کام آ رہا، اور اچانک آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ اس سختی، اس شدت، اس تنگی سے نکلنے کا یہ راستہ ہے، اور وہ راستہ غلط ہے، وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ہم نقصان اٹھاتے ہیں، جو ہم یہاں کھڑے ہیں، اور ہم میں سے ہی یہاں پاکستان کے لوگ ہیں جن کے آپ داستانیں سنیں، آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے بہت سارے جن کو عربی پڑھنی نہیں صحیح آتی، اگر ان سے کلمہ سنتے تو پتہ نہیں ان کے اعراب صحیح تھے یا نہیں، بڑی توکل تھی ان میں، بڑے دریا تھے وہ، ان کے واقعات سنیں، نہیں گھبراتے تھے، بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، اب آپ تو وسائل میں گھرے ہوئے ہو، آپ نے ایک بٹن دبانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں۔ وہ جن کے لیے یہ وسائل نہیں تھے، ان پر کتنی کتنی مشکلات آئیں اور کیسے رہے۔ وہ کیا ہے، وہاں جب وہ غلط مخرج نظر آتا ہے نا اس شدت سے نکلنے کا، تو آدمی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، وہاں سے انسان کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس غلط طرف نہ جائیں اور رک جائیں، میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہاں تقوی اختیار کریں، غلطی کی طرف نہ جائیں، یجعل لہ مخرجا، آپ کو اللہ راستہ بنا کے دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ کا وہاں گمان نہیں ہوگا، وہاں سے پہنچے گا۔ معذرت کے ساتھ میں اس گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور وہ ابھی پتہ چلا ہے کہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔